اسلام آباد سے ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف نے جمعے کے روز برآمدہ کنندگان کی جانب سے معیاری 29% انکم ٹیکس ریٹ لگانے کی بجٹ تجویز کو واپس لینے کے فیصلے کا اعلان نہیں کیا، اپنے کارڈز کو سینے کے قریب رکھتے ہوئے، کیونکہ انہیں متعدد ٹیکس تجاویز کو تبدیل کرنے کے مسابقتی مطالبات کا سامنا ہے۔ برآمد کنندگان نے وزیر اعظم سے ملاقات کی اور 1% فکسڈ انکم ٹیکس نظام کو بحال کرنے کا مطالبہ کیا۔ بدلے میں انہوں نے اپنے موجودہ نرخوں میں تھوڑا سا اوپر کی طرف ایڈجسٹمنٹ کی تجویز پیش کی۔ ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق امریکہ نے کہا ہے کہ اگرچہ وہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان براہ راست بات چیت کے حق میں ہیں، دونوں پڑوسیوں کو مذاکرات کے وقت پیرامیٹرز اور مجموعی فریم ورک پر فیصلہ کرنا چاہیے۔ جمعرات کو اپنی روزانہ کی پریس بریفنگ کے دوران ایک سوال کے جواب میں محکمہ خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر نے کہا ہے کہ امریکہ پاکستان اور بھارت کے ساتھ اپنی ایک اہم شراکت داری کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ جیسا کہ ہم نے کہا ہے کہ ہم ہندوستان اور پاکستان کے درمیان براہ راست بات چیت کی حمایت کرتے ہیں، لیکن رفتار، دائرہ اور کردار کا تعین ان دونوں ممالک کو کرنا چاہیے، نہ کہ ہمیں۔ انہوں نے کہا کہ ایک مختلف سوال کے جواب میں ملر نے کہا کہ علاقہ سلامتی کو لاحق خطرات کا مقابلہ کرنے میں پاکستان اور امریکہ دونوں کا مشترکہ مفاد ہے۔ اسلام آباد سے ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق چینی کمیونسٹ پارٹی کے مرکزی کمیٹی کے بین الاقوامی شعبہ کے چینی وزیر لیو جیانچاؤ نے جمعے کو جنرل ہیڈ کوارٹرز میں چیف آف آرمی اسٹاف جنرل سید عاصم منیر سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران انہوں نے علاقائی امن و استحکام پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے باہمی دلچسپی کے مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا۔ انٹر سروسز پبلک ریلیشنز کے مطابق انہوں نے چین پاکستان اقتصادی راہداری کی پیش رفت کا بھی جائزہ لیا۔ ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق اسلام آباد ایک سخت تنبیہ کرتے ہوئے ایک اعلیٰ عہدیدار چینی اہلکار نے جمعے کے روز سیکیورٹی کو چین پاکستان اقتصادی راہداری کے مستقبل کے لیے سب سے بڑا چیلنج قرار دیا اور سیکیورٹی پروٹوکول میں اضافے کی فوری ضرورت پر زور دیا اور مزید معاون کاروبار اور میڈیا منصوبے کے تسلسل اور کامیابی کو یقینی بنانے کے لیے ماحول۔ چینی کمیونسٹ پارٹی کے بین الاقوامی شعبہ کی ترقی کمیٹی کے وزیر کے طور پر خدمات انجام دینے والے لیو جیانچاؤ پاک چین مشترکہ مشاورتی میکنزم تیسرے اجلاس سے خطاب کر رہے تھے، جس میں پاکستان کی تمام بڑی سیاسی جماعتوں کے نمائندوں نے شرکت کی۔ ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق آج اسلام آباد سید علی ناصر رضوی کے آن لائن کمپلینٹس مینجمنٹ سسٹم کے حوالے سے اہم میٹنگ میں AIG کمپلینٹس اینڈ انویسٹیگیشن سید عنایت علی نے OCMS کی اب تک کی کارکردگی پر بریفنگ دی۔ مختلف قسم کی شکایات کے اندراج، ان کی پیروی اور رسائی کو سہل بنانے کے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس سسٹم میں جدت لانے اور شہریوں کو بہتر انداز میں زیادہ سے زیادہ سہولیات فراہم کرنے کے متعلق فیصلے کیے گئے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید نیوز اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے آن نیوز۔